اس فلم میں وہ حفاظتی اصول بتائے جائیں گے جن پر ریفیولنگ کے دوران عمل درآمد لازم ہے۔ Right. Okay, let's get the nice one. Okay, we've got this one. روزانہ ہزاروں جہازوں کو ریفیول کیا جاتا ہے۔ عام طور پر 40 منٹ کے محدود وقت کے اندر اگلی فلائٹ روانہ کرنے کے لیے کئی افراد ایپرن پر مختلف کام بہت ہی تیزی سے سر انجام دیتے ہیں۔ ان سب کاموں میں ریفیولنگ ایک بہت ہی اہم اور خطرناک عمل ہے۔ اس دوران ایپرن پر حفاظتی ہدایات پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیگر افراد اور گاڑیوں پر یہ لازم ہے کہ وہ فیولنگ وہیکل، فیولنگ ہوز اور فیول ہائیڈنٹ کپلر سے مناسب فاصلے پر رہیں۔ بصورت دیگر نہایت خطرناک حادثات کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسٹوریج ٹینک سے جہاز کی ریفیولنگ کے لیے ایئرپورٹ پر زیر زمین ہائی پریشر پائپس کا ایک جال بچھا ہوتا ہے جو کہ ہائیڈنٹ سسٹم کہلاتا ہے۔ فیول ہائیڈنٹ سے ڈسپینسر تک 100 PSI تک کے ہائی پریشر سے پہنچایا جاتا ہے تاکہ ریفیولنگ کا عمل تیزی سے سر انجام دیا جا سکے۔ جہاں 1 منٹ میں ایک عام کار 40 لیٹر پیٹرول لے سکتی ہے، وہاں ایک بڑا جیٹ جہاز 4000 لیٹر تیل لے سکتا ہے۔ لیکن ایپرن پر ریفیولنگ کے ساتھ ساتھ اور دوسرے کاموں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے جس میں ریفیولنگ اکوپمنٹ بہت اہم ہے۔ فیول ہائیڈنٹ پٹ انٹیک کپلر ہائی پریشر فیول کی فراہمی کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کر کے بہت مضبوط بنایا جاتا ہے، لیکن ایپرن پر اگر کوئی گاڑی اس کے اوپر سے گزر جائے تو اسے سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایپرن پر کام کرنے والے ہر فرد کو ایمرجنسی شٹ ڈاؤن بٹن کی جگہ کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ کسی حادثے کی صورت میں اسے فوری طور پر آپریٹ کیا جا سکے۔ ایمرجنسی شٹ ڈاؤن بٹن کے ذریعے سارے ایئرپورٹ پر فیول کی فراہمی منقطع ہو جائے گی۔ اس دوران ہائیڈنٹ پٹ انٹیک کپلر سے ٹکراؤ بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ان بٹنز تک رسائی ہر قسم کی رکاوٹ سے پاک ہونی چاہیے۔ حادثے کی صورت میں ایپرن پر کام کرنے والے ہر فرد کو حفاظتی آلات کے استعمال کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ حادثے کی صورت میں انہیں صحیح استعمال کیا جا سکے۔ جہاز کو مقررہ وقت پر بھیجنے کے لیے ہر فرد کے ذہن پر دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم حفاظتی اصولوں کو پس پش ڈال کر مختلف خطرات کو دعوت دیتے ہیں۔ اسپیڈ لمٹ کراس کرنا اور شارٹ کٹ لینا 2 بڑی خرابیاں ہیں۔ لاپرواہی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ڈیڈ مین کنٹرول ریلیز کرنے سے فیول کی سپلائی فوراً رک جاتی ہے اور لین یارڈ کھینچنے سے ہائیڈنٹ سے سپلائی بند کی جا سکتی ہے۔ مشترکہ حفاظت کا تقاضا ہے کہ فیولنگ کے دوران موجود تمام افراد ان حفاظتی آلات کے استعمال سے لازماً واقف ہوں۔ بانڈنگ وائر جہاز اور فیولنگ اکوپمنٹ کے درمیان الیکٹریکل پوٹینشیل برابر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے ہمیشہ جہاز کے مقررہ بانڈنگ پوائنٹ پر
شروع میں ہی لگا دینے سے اسپارک اور نتیجتاً لگنے والی آگ کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ ہماری ذرا سی لاپرواہی سے بنیادی حفاظتی اصول پس پشت چلے جاتے ہیں اور جہاز کے اطراف میں موجود خطرات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ Don't touch. اگر کسی وجہ سے جہاز اور ڈسپینسر کے درمیان بانڈنگ لنک نکل جائے تو اس بات کا دھیان رہے کہ فیولنگ آپریشن فوراً بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد بانڈنگ وائر دوبارہ بحفاظت لگا کر ہی فیولنگ دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ کام کو جلد از جلد ختم کرنے کے دباؤ میں گاڑیوں کو جہاز کے قریب سے قریب لانے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہیں ممنوع جگہ پر پارک کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑے خطرے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اگر کسی وجہ سے جہاز کا فیول ٹینک اوور فلو کر جائے تو یہ فیول جہاز کے ونگ وینٹ سے گرنے لگے گا، اور اس طرح گرنے والے فیول سے اگر کوئی اگنیشن سورس مثلا گاڑیوں کے ایگزاسٹ سے نکلنے والی چنگاریاں وغیرہ مل جائیں تو آگ لگ سکتی ہے۔ گاڑی کو اس طرح ونگ وینٹ کے قریب پارک کر دینا تمام افراد کی زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث ہوگا۔ فیولنگ وہیکل کے نکلنے کا راستہ ہر رکاوٹ سے پاک ہونا چاہیے اور کوئی گاڑی یا کوئی اور چیز اس کے سامنے نہ ہو۔ جہاز کی بروقت اور بحفاظت روانگی صرف اس صورت میں ممکن ہے جبکہ ہر فرد حفاظتی اصولوں کو مد نظر رکھے اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتا رہے۔ تمام فیولنگ ایریاز اور آلات کے اطراف میں ہمیشہ 3 میٹر تک کے علاقے کو ہر طرح کی رکاوٹوں سے پاک رکھیں، مثلاً Dispenser or fueler, the fuel hydrant pit coupler, the hoses, and the aircraft vents. بانڈنگ وائر کی حفاظت کا خیال رکھیں، فیولنگ وہیکل کے راستے میں کوئی شہائل نہیں ہونی چاہیے، فیولنگ کے دوران غیر معمولی خطرات پر نظر رکھیں اور ہر طرح سے تیار رہیں کہ کسی ناگہانی حادثے کی صورت میں اپنے فوری عمل کے ذریعے لوگوں کی جانیں بچا سکیں، اور اس طرح بچنے والوں میں ایک جان آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔